ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہے، بہتر ہوگا۔ ایک جگہ رب قدیر فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ تمام کلمات رب قائد جہاں کو پکار رہا ہے۔ رب قدیر قرآن مقدس میں قائد جہاں کو کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کہیں یاسین طٰہٰ۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، اے محبوب کائنات آپ کو آپ کے خدا نے قرآن کا علم دیا اور بتایا قرآن۔ ایک یہ ہے کہ علم القرآن، آپ کو قرآن سکھایا، اور وہی جو سکھایا قرآن مقدس اس کو لانے والا جبرائیل تھا۔ بس اوقات جبرائیل امین کبھی انسانی شکل میں، کبھی اپنے اصل حیات میں، تو کبھی کسی اور شکل میں یا کسی صحابہ کے روپ کو لے کر کے پیغمبر آخر الزماں کے پاس آتے ہیں۔ اکثر کا روایتوں میں آیا کہ حضرت دحیہ قلبی کے شکل میں جبرائیل امین آتے اور آپ کو قرآن مقدس کے آیات بتاتے، مگر رب قدیر دینے والا، محبوب کائنات، فخر معجزات، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم لینے والا۔ اب دیکھیں جبرائیل امین صرف لانے والا۔ بس اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہیں وہ جبرائیل امین کے شاگرد ہیں، اور جبرائیل امین قرآن لا کر کے بتائے تو حضور کو ملا۔ تو اب دیکھیں جبرائیل لانے والا ہے، حضور کے پاس لایا ہے، دینے والا خدا ہے، مگر کیسے؟ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم ایک سامان آرڈر کرتے ہیں فلپکارٹ، میشو، شاپ ساپ وغیرہ سے، امیزون، تو بھیجنے والا کمپنی، آنے والا لینے والا کسٹمر، مگر لانے والا جو ہوتا ہے بیچ میں کوریئر بوائے، جسے کہتے ہیں پارسل بوائے، وہ لاتا ہے، وہ بھیجتا ہے اور میرے پاس آتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے۔ اب یہ بتائے کہ بھیجنے والا تو جان رہا ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں، میرے پاس جو آ رہا ہے میں جان رہا ہوں کہ میں نے کیا منگوایا اور میرے پاس کیا آیا، مگر جو لانے والا شخص ہے بیچ میں، ان کا کردار دیکھیں کیا ہے۔ اسے پتا نہیں کہ کیا منگوایا گیا، اسے پتا نہیں کہ کیا چیز دینا ہے، صرف اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، فلاں کے لیے ہے، فلاں ایڈریس پہ، فلاں جگہ، فلاں شخص کو پہنچا دینا ہے۔ یعنی کہ اگر خالد نے آرڈر کیا تو امیزون والا اپنے سامان کو پیک کیا، اب جو بکر ہے بیچ میں لانے والا، یہ صرف ایک کوریئر بوائے ہے، اسے پتا نہیں۔ بس یوں ہی سمجھے کہ یہ آیات کریمہ ہے، قرآن مقدس ہے۔ رب قدیر نے فرمایا الف لام میم، جبرائیل لے کے آئے الف لام میم، آقا فرماتے ہیں نا، ہاں فہمتو، میں سمجھ گیا۔ جبرائیل کے عقل حیران، جبرائیل سوچنے میں پریشان کہ خدا نے دیا، محبوب نے لیا، یہ ہے کیا الف لام میم؟ خدا نے دیا قاف، محبوب کے پاس لایا، جبرائیل کے محبوب کائنات خدا بھیجا ہے قاف، جبرائیل کہے حضور فرمایا میں سمجھ گیا، میں جان گیا میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ رب قدیر نے بھیجا الف لام ہا کاف ہا یا عین صاد نون ہا میم یا سین۔ جبرائیل لائے، آقا کو سنائے، اے محبوب کائنات، خالق کائنات نے آپ پر وحی کا الہام کیا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا جا میرے محبوب سے کہنا یاسین
میم نون عین صاد قاف ہاء عین صاد۔ آقا نے فرمایا جبرائیل ہاں میں سمجھ گیا، یہ ہے محبوب اور محبوب کا پروردگار، خدا دے رہا ہے، حضور لے رہا ہے، خدا جانتا ہے میں کیا دے رہا ہوں، حضور جانتے ہیں مجھے خدا نے کیا عطا کیا۔ اب جبرائیل حیران و شزدر ہے کہ دینے والا تو دیا، میں سوچا کہ لینے والا نہ جانتا ہوگا کہ وہ اس کے پاس کیا پہنچا ہے جب میں خود بھی نہ سمجھ پایا، مگر اسے کیا پتا کہ محبوب کائنات تو خالق کائنات کے علم عطائی سے ہر شے کو جانتا ہے۔ رب قدیر نے فرما دیا الرحمن علم القرآن، تب حضور قرآن کو جانتا ہے، باقی دنیا کے تمام مخلوقات اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہے، الفاظ مقطعات کیا ہے۔ یہ ہے رب قدیر کا عطائی علم جو محبوب کائنات کو خدا نے عطا کیا۔ اب جو یہ جہلا اور ناقص العقل یہ کہے کہ حضور کو علم چند ہے، یا یہ کہے کہ حضور کو علم کم ہے، یہ اس کے گھٹیوں میں ہی عقل چھپا ہوا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، رب قدیر نے محبوب کائنات کو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنایا، محبوب ہم نے آپ کو سب سے پہلے بنایا، مگر تمام نبیوں کو پہلے بھیجا تاکہ وہ سب آپ کے آمد کی پرچار کر دے، اہل دنیا کو یہ بتائے کہ اے اہل دنیا تم میں آنے والا ہے ایک ایسا نبی جس کے آمد کا ڈنکا رب نے ہے سب سے پہلے بجایا، جس کے لیے ہے دنیا بنایا، جس کے لیے ہے جنت بنایا، جس کے لیے ہے جنت کو سجایا۔ وہ جن پہ ایمان لانے والوں کا، جن کے کلمہ پڑھنے والوں کا شان عظیم ہوگا۔ اے اہل دنیا والوں، ہم اسی کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں تم سب کو۔ برادران ملت اسلامیہ کسی شاعر نے کہا تھا تیرے آنے سے پہلے اس لیے سب انبیاء آئے تاکہ زمانہ تیری آمد کو تیار ہو گیا ہو، تاکہ زمانہ تیری آمد کو تیار ہو جاتا۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا دو جہاں کو رب قدیر نے وہ علم عطا کیا، اگر انسان سوچنا بھی چاہے تو ان کے عقل محو ہو جائے گا۔ رب قدیر نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنایا۔ سمست کائنات کے رحمت کے بارے میں اگر کوئی تصور کرنا چاہے تو وہ ناقص العقل ہوگا، پھر بھی یہ کم پڑھے ملے اگر یہ کہے کہ اگر ایک بندے کا عمر 900 سال ہو، 600 سال ہو، 500 سال ہو، 300 سال ہو، 150 سال ہو، 120 سال ہو، اب اگر وہ بندہ عبادت کرے، عبادت کرتے وہ حضور کی عمر کو تجاوز کر جائے، پھر بھی وہ عبادت کرتا رہے، حال یہ ہو کہ وہ 150 سال کے بعد وہ انتقال کرے۔ اب حضور کی عمر شریف صرف 63 سال اور وہ شخص جو رحلت کیا ہے 150 سال میں، اب دونوں کی عبادت میں اگر تقابل کیا جائے تو یہ بندہ کی عبادت حضور کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ ارے کم عقلو تم نے سوچا ہی کیا ہے؟ حضور سرور کائنات فخر معجزات کو رب قدیر اپنے آغوش میں رکھا، اور حضرت جبرائیل امی فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امی سے معراج کے رات حضور سرور کائنات نے پوچھا اے جبرائیل یہ بتا تیری عمر کیا ہے، تو جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں کہ میری عمر کتنا ہے، فقط اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو جبرائیل امی سے آقا دو جہاں نے کہا تھا قسم سے میں ہی وہ ستارہ ہوں اے جبرائیل جسے تم 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتے دیکھتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اور مفسرین روایت کرتے ہیں، تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کونون و مکان فخر دو جہاں علیہ
अलैहिस्सलातु व तस्लीम रब कदीर के आगोश अनवर में, रब कदीर के कुर्ब अतहर में पैगंबर आखिरी ज़मां इबादत किया करते थे और अपने सर को सजदा में रखा करता था। आप सर को सजदे में रखते, अपने खुदा को राजी करते, अपने खुदा के लिए सजदा करते। सजदा की उम्र इतनी तवील होती, इतनी तवील होती, इतनी तवील होती कि 70,000 साल गुजर जाता। फिर महबूब कायनात एक सजदे से अपने सर को उठाते, जो ही सर को सजदे से उठाते आपकी पेशानी नूर से चमक उठता। जिब्राइल अभी उसे देखते, फिर हुजूर को सजदे में रखते। इसी तरह से रब्बे कदीर ने अपने महबूब को और अपने महबूब की उम्र को दराज किया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिब्राइल अमी फरमाते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, आका फरमाते हैं कि मेरे सजदे इतने हैं, इतने लंबे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो 150 साल 200 साल जी जाए, ये अपने आप को पैगंबर आखिर ज़मां से भी बड़ा बताने लगे। ये नाक़िसुल अक्ल है, अक्ल इनका महव है और इनके अक्ल पर है पत्थर पड़ा, इनको नहीं आता है कुछ भी समझ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से